ایک انتہائی افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، گلگت بلتستان کے ضلع سکردو سے آنے والی بس کوہستان کے مقام پہ حادثے کا شکار ہوئی ہے، جس میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ یہ حادثہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، یہ مشاوروم نامی جو کمپنی ہے اس کے ساتھ ہر دفعہ اسی طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ گلگت بلتستان میں کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے۔ ان سے جا کے پوچھے کہ ان کی بسیں کس طرح کی ہے، کیا یہ کہ گیج میں چلنے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ اگر یہ واقعہ ہوتا تو ہم خاموش رہتے، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح کے واقعات ہوتے گئے ہیں۔ کبھی لوٹر کے مقام پہ حادثہ ہوتا ہے، کبھی جا کے بابوسر ٹاپ میں یہ اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، اور ابھی جا کے کوہستان کے مقام پر یہ حادثہ رونما ہوا ہے۔ ایک مہینہ پہلے کی بات ہے، ضلع گدر کے اسٹیشن گاکو سے نٹکو کی بس آتی ہے، وہ ہزارہ موٹر وے میں جب اس پہ آگ لگتی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر انکوائری ہوتی ہے تو جا کے سارا ملبہ ہوتا ہے وہ ڈرائیور کے اوپر ڈالتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک ڈرائیور جس نے اپنی 30 سال، اپنی جوانی کے جو 20 سال ہیں وہ سارے ایک ادارے کے لیے وقف کیے، ایک ادارے کے لیے کام کیا، آخر میں جا کے جب وہاں سے ریٹائر ہونے کا وقت آتا ہے تو سارا ملبہ ادارہ اٹھا کے اس بیچارے غریب ڈرائیور کے اوپر ڈالتا ہے اور اس کے اوپر جرمانہ بھی لگاتا ہے۔ میں خود نیٹکو کی بس پہ کئی مرتبہ سفر کر چکا ہوں، ان کی بسیں انتہائی ناقابل استعمال ہے، پھر بھی بیچارے ڈرائیور بغیر کسی شکایت کے جب ان کو چابی تھما دی جاتی ہے تو وہ بس چلاتے ہیں اور مسافروں کو بحفاظت پنڈی لانے میں یا کراچی لانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جب ان بسوں کی کنڈیشن کی بات کی جائے، ان کی جو سیٹس ہیں جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں وہ آسانی نہ وہ ایڈجسٹ ہوتی ہے اور نہ ان کی جو شیشے ہیں وہ کھلتے ہیں۔ انتہائی کھٹارہ بسیں ہوتی ہیں، ان کی نہ بریک کام کرتے ہیں، نہ ان کے ٹائر قابل استعمال ہے، گھسے ہوئے ٹائر ہیں۔ ان ٹائروں پہ بھی بغیر شکایت کیے وہ جب ڈرائیور یہاں پر لاتے ہیں تو آخر میں جا کے جو نیٹکو کا اعلیٰ حکام ہے، جو نیٹکو کے جو افسر شاہی ہیں، وہ سارا ملبہ اٹھا کے اس بیچارے ڈرائیور کے اوپر ڈالتے ہیں۔ تو یہ ہماری حالت ہے۔ جب ہم خود اس کے اوپر بات نہیں کریں گے تب تک ہمارے ساتھ یہی ظلم ہوتا جائے گا اور ہم اسی طرح جنازے اٹھاتے جائیں گے۔ 1 سال پہلے کی بات ہے، نیٹکو کے ادارے نے نئی جو بسیں تھی ان کو گلگت بلتستان کے تمام ضلعوں میں تقسیم کیا، لیکن ضلع گزر جو شہیدوں اور غازیوں کا ضلع ہے ان کے نام کوئی بس نہیں آئی۔ یہ یا تو ہماری کمزوری ہے یا تو ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں جو اسمبلی میں موجود ہیں ان کی غلطی ہے۔ ہر دفعہ ضلع گدر کو اسی طرح نظر انداز کیا جاتا ہے، کبھی گاڑی الٹنے سے، کبھی ٹکر سے مرتے ہیں، کبھی بندوق کی گولی تو کبھی خنجر سے مرتے ہیں۔ اگر قسمت سے ان خطرات سے بچ کر بھی آئے تو مسافر راہ میں گرتے ہوئے پتھر سے مرتے ہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ 10 سال پہلے بھی یہ راستے غیر محفوظ تھے اور آج بھی یہ غیر محفوظ ہے۔ اور جا کے ان کے کمپنیوں کی بات کریں تو FWO، NHA، یہ سارے افسر شاہیوں کے لیے ذریعہ آمدن بن چکا ہے۔ تاتا پانی کا جو مقام ہے یہ ذریعہ آمدن بن چکا ہے۔ ہر دفعہ وہاں پر روڈ بلاک ہوتا ہے، ہر دفعہ وہاں پر حادثے رونما ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ بات نہیں ہے کہ حادثے نہیں ہوتے، حادثے بے شک ہوتے ہیں، لیکن اپنی غلطی کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے حادثے نہیں ہونے چاہیے۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ جب تک چیک اینڈ بیلنس کا کام صحیح سے نہیں ہوگا تب تک اسی طرح ہم شاہراہ قراقرم سے اپنی پیاروں کی لاشوں کو اٹھاتے جائیں گے۔